آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا؟ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں. جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے، دیکھا ان بچیوں کی آنکھوں میں چمک اور خوشی. بہت زبردست انیشیٹو تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے. تو بہت اچھا رہا. انٹرپرینیورشپ پہ زیادہ فوکس کیا گیا. آپ نیشنل یوتھ سمٹ کا حصہ تھیں. فیوچر آف ٹمورو اینڈ ٹوڈے ایز ویل. ان کی جو تجربات رہے ہیں، نام سے پہچانے، آپ کے کام سے پہچانے. السلام علیکم. مہمان نظربان کے ساتھ آپ کی ہوسٹ میں ہوں سیدہ نتاشا. مہمان نظربان میں ہمیشہ ہم بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو مثبت تبدیلی لے کر آتے ہیں. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں وجمہ عزیز لاسی، جنہوں نے خواتین کی ڈیولپمنٹ، ان کی ہراسمنٹ کے لیے بھی کام کیا اور اپنے علاقے میں وہ سوشل ایکٹیوسٹ بھی رہی ہیں. اس کے علاوہ ویمن ڈیولپمنٹ کی وہ فوکل پرسن بھی رہی ہیں. تو آئیے ان کے خیالات اور انہوں نے جو کام کیا ہے، ان کی جو تجربات رہے ہیں، ان سے کچھ نیا سیکھتے ہیں. ویلکم ٹو آور شو. السلام علیکم. وعلیکم تھینک یو السلام. فار انوائٹنگ می نتاشا. یس. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک. آپ ٹھیک ہے؟ میں بالکل ٹھیک. سب سے پہلے ہم آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کا یہ سفر شروع کیسے ہوا اور ایسی کیا چیز تھی جس نے آپ کو ویمن کے لیے کام کرنے کی ترغیب دی؟ سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہوں گی کہ سفر میرا شروع اس طرح ہوا کہ فرام چائلڈہڈ سنس آئی ہیو سین مائی فادر ورکنگ، اور انہوں نے ہمیشہ سے یہ بات سکھائی تھی کہ اپنے اندر اتنی قابلیت پیدا کریں کہ آپ کو لوگ آپ کے نام سے پہچانیں، آپ کے کام سے پہچانیں. تو اسی ٹائم آئی ہیو میڈ اپ مائی مائنڈ کہ مجھے کچھ نہ کچھ کرنا ہے، اور اپنے فادر کی طرح اپنی کمیونٹی کے لیے. اور سفر اس طرح اسٹارٹ ہوا کہ وین آئی واز ورکنگ ایز اے سوشل ایکٹیوسٹ فرام مائی ڈسٹرکٹ لسبیلا، تو میں نے اپنے ڈسٹرکٹ کے اسکولس وزٹ کیے، جہاں پہ میں نے بچیوں کو دیکھا کہ ان کے پاس بیٹھنے کے لیے چیئرز بھی نہیں تھیں اینڈ شوز بھی نہیں تھے. تو جب میں نے یہ دیکھا تو تبھی سے آئی ڈیسائیڈیڈ آئی واز دیئر ٹو ڈونیٹ سم اکوپمنٹ، اسکول اکوپمنٹس. تو وہاں سے جب میں نے دیکھا ان بچیوں کی آنکھوں میں چمک اور خوشی، تو میں نے سوچ لیا تھا کہ اب مجھے کچھ کرنا ہے. اور ویسے بھی کہتے ہیں نا کہ لائف کا پرپز یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے اپنے لیے کچھ کرنا ہے، آپ کچھ ایسا کریں کہ آپ دوسروں کو بھی بینیفیشری دے سکیں. اور حقیقی خوشی بھی اسی میں، جب آپ دوسروں کے لیے کچھ کرتے ہیں نا، تو جو خوشی آپ کو محسوس ہوتی ہے وہ اپنے لیے کچھ کرنے میں نہیں ہوتی. بالکل اسی طرح. اچھا، ابھی آپ نیشنل یوتھ سمٹ کا حصہ تھیں، آپ ہماری مہمان تھیں، تو آپ کا یہ تجربہ کیسا رہا؟ کیسا لگا آپ کو؟ بہت اچھا رہا. میں نے یہ بات وہاں بھی کہی کہ یوتھ سمٹ جو بلوچستان گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا اور سمٹ آرگنائز کیا، تو دیکھیں یوتھ از دا بیک بون، وہ اٹ از دا فیوچر آف ٹمورو اینڈ ٹوڈے ایز ویل. تو ہم جتنا یوتھ کے لیے کام کریں گے، ان کو پلیٹ فارم پرووائڈ کریں گے جہاں سے ان کی برین اسٹارمنگ ہوگی. تو بہت اچھا رہا. انٹرپرینیورشپ پہ زیادہ فوکس کیا گیا، کیونکہ دیکھیں یوتھ جو ہے بہت فرسٹریٹ ہو چکی ہے بیکاز آف ان امپلائمنٹ. تو ہمیں یوتھ کو یہ بتانا ہے کہ اٹس ناٹ آل اباؤٹ ورکنگ ایز اے گورنمنٹ امپلائی. ہم لوگ انٹرپرینیورشپ کے ذریعے بھی ان کو ایک پاورفل میسج دے سکتے ہیں کہ آپ خود مختاری اختیار کریں. تو یہ نیشنل یوتھ سمٹ میرے خیال سے ایک بہت زبردست انیشیٹو تھا گورنمنٹ آف بلوچستان کی جانب سے. ہماری یوتھ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملا اس میں. بالکل اسی طرح ہے. اور میں یہ بھی کہوں گی یہاں پہ کہ یوتھ از اے بلج ایف امپلائڈ ویل. جیسے اورنگزیب صاحب نے کہا تھا کہ ریفائل از ایئر کرافٹ از ویری امپورٹنٹ ایف امپلائڈ ویل. تو اسی طرح میں کہوں گی کہ یوتھ بھی ہماری ایک ہے نا، اٹس لائک اے فائر، کہ اگر آپ اس کو اچھا راستہ دکھائیں گے تو وہ لائٹ کر دے گی، اف نہیں تو اٹ ول آلسو برن. تو یہی چیز ہے کہ یوتھ سمٹ بڑا اچھا ایک میسج بھی دے رہا ہے کہ دیکھیں بلوچستان کو کیا پورٹرے کیا جا رہا ہے کہ بلوچستان کے حالات خراب ہیں، لیکن اس سمٹ کے ذریعے ہم نے لوگوں کو بتایا کہ نہیں، نوجوان ابھی بھی
بہت انرجیٹک ہیں اور بہت ٹیلنٹڈ ہے. بالکل بہت ٹیلنٹڈ ہیں. اچھا، آپ نے ویمن امپاورمنٹ پہ بھی کام کیا، آپ نے ویمن ہراسمنٹ کے لیے بھی کام کیا ہے، تو آپ کے پاس کیا ہراسمنٹ سے ریلیٹڈ کوئی کیسز آئے ہیں، اور اگر آئے تو آپ نے ان کو ہینڈل کیسے کیا؟ جیسے بلوچستان جیسے علاقہ ہے، قبائلی ہے، تو یہاں پر تھریٹس وغیرہ کا بھی سسٹم ہے، تو کیسے آپ نے ہینڈل کیا؟ بالکل اسی طرح ہے. وومن امپاورمنٹ کی بات کریں تو دیکھیں وومن از ایکولی کنٹریبیوٹنگ بیسٹ ٹورڈز دا کنٹری آف ایوری اینی کنٹری وی کین سے نا. تو وومن امپاورمنٹ پہ کام کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے. اور ہیریسمنٹ کی اگر بات کریں تو آئی ہیو سروڈ ایز اے فوکل پرسن ود بلوچستان ہیرسمنٹ ایٹ ورک پلیس وین میڈم صابرہ اسلام واز ایز اے ombuds پرسن. تو ہم نے جب لزبیلا یونیورسٹی میں اویئرنیس کیمپین کی تو اس کے بعد سے کافی ایسے کیسز میرے سامنے آئے لزبیلا کی خواتین کے اوپر. تو اس پہ ہم نے ان کو یہ پہلے تو اویئرنیس دینے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ان کو ایک کانفیڈنس دیں کہ وی آر ود دیم. خواتین کے لیے سیکیور اور سیف انوائرمنٹ بنانا ہمارا ایک مقصد ہے. اچھا، آپ نے کہا کہ آپ ہراسمنٹ کے لیے کام کیے اور ویمن امپاورمنٹ کے لیے بھی. جب آپ نے کام سٹارٹ کیا، اکثر ہمیں کہا جاتا ہے کہ آپ خاتون ہیں، آپ کیسے یہ کام کر رہی ہیں، آپ نہیں کر سکتی. تو آپ نے اس ٹائپ کی کچھ لائن سنی یا کسی نے روکا آپ کو؟ تو میں یہی کہوں گی کہ وومن کو بالکل کلچرل بیریئرز فیس ہوتے ہیں. ایون دا ہسٹری اٹ سیلف از وٹنسڈ. تو آئی ایم پریٹی شیور کہ بہت کم لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہوگا کہ وومن امپاورمنٹ تو دیکھیں نا 14 ایئرس سے اسلام میں ہی آ چکی تھی. تو آپ دیکھیں نا وومن امپاورمنٹ کی اس ٹائم سے اتنی ویلیو تھی، اور اب جسٹ وی ہیو ٹو فوکس آن اٹ. اور ہمیں یہ سوچنا ہوگا کہ اسلام نے ہمیں اس چیز سے روکا نہیں ہے. اس ٹائم بھی دیکھیں تو حضرت ختیجہ علیہ السلام جب انٹرپرینیورشپ سے انہوں نے اپنا بزنس سٹارٹ کیا، شی واز اے بزنس وومن. اور اس ٹائم یہ وومن امپاورمنٹ کی کیمپین بھی نہیں تھی. نہ کوئی ہاں، اویئرنیس تھی، کچھ بھی نہیں تھا. اسی طرح ہے. تو دیکھیں وہ ورک کر رہے تھے. تو وومن امپاورمنٹ پہ اسی لیے فوکس کرنا بہت زیادہ ضروری ہے. نو ڈاؤٹ اسلام نے ہی عورت کو سب سے زیادہ امپاورڈ کیا ہے، لیکن آج کل بالکل. اچھا، آپ نے کس سے انسپائر ہو کر یہ کام شروع کیا؟ کوئی رول ماڈل تھا آپ کا؟ تو وہاں سے انسپریشن سٹارٹ ہوئی کہ دیکھیں اف اے الون وومن کین ریز 4 چلڈرن تو وائی ناٹ ایچ گرل کین تھنک اینڈ بلیو ان ہر سیلف. تو ایک رول ماڈل میری والدہ بھی تھیں جنہوں نے ہمیشہ ہمیں انسپائر کیا، اور کبھی اس چیز کی کمی نہیں ہونے دی کہ وی ڈونٹ ہیو اے فادر. اچھا، تعلیم جو ہے وہ ویمن امپاورمنٹ کی بنیاد ہے، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمارے تعلیمی اداروں میں کس قسم کے مطلب تربیت ہونی چاہیے یا آگاہی ہونی چاہیے، یعنی کہ ہم اپنی لڑکیوں کو شروع سے ہی ان کا مائنڈ سیٹ ایسا بنائیں کہ وہ اپنے لیے آواز اٹھا سکیں یا خود مختار بن سکیں؟ دیکھیں ایجوکیشن پہ ہمارا زیادہ فوکس ہونا چاہیے. دیکھا جائے تو 60% لٹریسی ریٹ ہے ہماری، ٹھیک ہے، پاکستان میں. تو ایجوکیشن ابھی بھی فیمیلز کی طرف سے لڑکیوں کو رورل ایریاز کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پہ کافی ایسی بچیاں ہیں جن کو اسکول ابھی تک جانے نہیں دیا جاتا. تو اس کا اگر خواتین آئی بلیو کہ اف وومن رائز دین دا کمیونٹی اسٹینڈس ٹالر. ٹھیک ہے، وومن جو ہے سر سید احمد خان بھی کہتے تھے کہ مجھے اچھی مائیں دے دے، میں آپ کو اچھی قوم دے دوں گا. تو لڑکیوں کی تعلیم حاصل کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور گرلز ایجوکیشن پہ زیادہ فوکس کرنا، اور ان کو اویئرنیس تربیت اس طرح دی جائے کہ ان کو اپنے اندر ایک بلیف، سب سے پہلے تو میں کہتی ہوں کہ خود پہ اتنا یقین کریں کہ وہ کسی سے کم نہیں ہے. اچھا، آپ کیا سمجھتی ہیں کہ خواتین کو امپاورڈ کرنے کے لیے مردوں کا کیا کردار ہے؟ کیا وہ تعاون کرتے ہیں؟ اگر ہاں، اگر نہیں تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں ان کو بھی اویئرنیس دینی چاہیے اس بارے میں، یعنی دیکھیں یہ بہت ایک امپورٹنٹ بات کر دیا آپ نے. میں سمجھتی ہوں کہ خواتین کے ساتھ اگر مرد ساتھ ہے نا تو وہ سمجھتی ہے کہ وہ بہت پاورفل فیل بہت کرتی ہے. زیادہ. دیکھیں ہم اگر باہر بھی نکلتے ہیں نا تو ہمارے ساتھ اگر مرد ساتھ ہے نا تو خواتین بالکل یہ سمجھتی ہے کہ ہم سیکیور ہیں.
تو میں سمجھتی ہوں مردوں کے ساتھ ہم ایک سیکیور انوائرمنٹ فیل کرتے ہیں اگر مرد ہمارے ساتھ شانہ بشانہ ہوں. تو آج کل اگر دیکھا جائے تو کافی حد تک ہے، لیکن کافی حد تک اگر دیکھا جائے تو نہیں بھی ہے. تو مردوں کو اویئرنیس بالکل دینی چاہیے اور ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ خواتین کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہے. اگر وہ ورکنگ وومن بھی ہے، اگر نہیں بھی ہے، شی از اے مدر، شی از اے ڈاٹر اور اے وائف، وہ ہمیشہ یہ کوشش کرتی ہے کہ شی برنگ ایز ٹو اے مینس لائف، کہ وہ لائف اپنی لائف میں جو ہرڈلز ہیں وہ اچھی طرح ٹیکل کر سکیں. تو مردوں کو بھی چاہیے کہ وہ خواتین کو پورا سپورٹ کریں اور ان کے ساتھ شانہ بشانہ. آپ نے نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ بھی اٹینڈ کیا ہوا ہے، تو اس کا آپ کا تجربہ کیسا رہا؟ نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کا تجربہ میرا بہت اچھا رہا. میں نے 2020 میں نیشنل سیکیورٹی ورکشاپ کیا تھا اور مجھے وہاں سے سمجھ آیا کہ لیڈرشپ صرف رینک نہیں ہے بلکہ ایک مائنڈ سیٹ ہے. تو میں پاکستان آرمی کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی کہ انہوں نہ صرف بارڈر پہ وہ کام کر رہے ہیں بلکہ لیڈرشپ پہ بھی کام کر رہے ہیں. وہ لیڈرز کو ایک ایسا پلیٹ فارم دے رہے ہیں جہاں سے ایون تو اگر میں کہوں کہ جب میں نے 22 میں کیا NSW تو آئی واز جسٹ اے ہاؤس وائف. میرا جو ٹرننگ پوائنٹ سٹارٹ ہوا وہ اسی پلیٹ فارم سے ہوا وین آئی سو کہ ماشاء اللہ خواتین کافی اچھی کام کر رہی تھیں، ورک پلیس میں تھیں اور ان میں بہت زیادہ کانفیڈنس تھا. تو میرا وہاں سے ایک کانفیڈنس بلڈ اپ ہوا اور آئی تھاٹ کہ بھائی آپ نے بھی کچھ کرنا ہے اور پوٹینشیل ہے تو کیوں نہیں. آپ کے خیال میں خواتین کیسی لیڈر ہیں؟ ان کو لیڈرشپ ملنی چاہیے یا نہیں؟ دیکھیں بالکل ملنی چاہیے خواتین کو. ڈیسیژن میکنگ میں اگر بات کروں تو آئی ایم ورکنگ ود ہنر لوگ کراچی میں وچ از اے آرگنائزیشن. آئی ایم ورکنگ ایز اے امبیسڈر وومن لیڈ انیشیٹو میں. تو دیکھیے وومن کو ہم جتنا بھی زیادہ ڈیسیژن میکنگ میں لائیں گے، دیکھا جائے تو وومن کو ابھی تک وہ اسپاٹ لائٹ جو وہ ڈیزرو کرتی ہے وہ سم ہاؤ اٹ ڈزنٹ ریچز ٹورڈز دیم. تو ہمیں اس پہ بھی تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا کہ خواتین کو ڈیسیژن میکنگ میں لائیں. اگر آپ کو ایک جملے میں کہنا ہو کہ خواتین کی طاقت کیا ہے تو کیا ہوگا وہ؟ دیکھیں خواتین کی طاقت خواتین کی خود مختاری ہے کہ اگر وہ خود پہ یقین کر لیں اور نیت صاف ہو اور آپ کی منزل آسان ہے. سب سے پہلے اپنے اندر اتنا بلیف پیدا کریں کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں. آپ کو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں لوگ کہتے تھے کہ آپ کی کوئی بیٹا نہیں ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میرا بیٹا نہیں ہے تو میری بیٹی کسی سے کم ہے. انہوں نے بیٹیوں کو، خواتین کو اتنی عزت دی کہ جب کوئی خواتین آتی تھی تو وہ کھڑے ہو جاتے تھے. تو ہم وہیں سے دیکھ سکتے ہیں کہ خواتین کو یہ سوچنا چاہیے کہ آپ کسی سے کم نہیں ہیں اور آپ کچھ بھی کر سکتی ہیں. جی اسی طرح. اچھا، ہماری خواتین یا وہ لڑکیاں جو خواب تو دیکھتی ہیں لیکن ان کو پورا کرنے سے ڈرتی ہیں یا وہ فرسٹ سٹیپ نہیں اٹھا سکتی، ان کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گی؟ یہی کہوں گی کہ دیکھیں مجھے یوتھ سمٹ میں یوتھ 2025 کا ایوارڈ ملا. تو میں یہ ایوارڈ ان کو ہی ڈیڈیکیٹ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں انسپائر کرنا چاہوں گی کہ اف آئی بینگ اے ہاؤس وائف، آئی بینگ اے میرڈ وومن کین اچیو مائی ڈریمس، تو آپ کیوں نہیں. آپ خود پہ یقین کریں اور یہ سمجھیں کہ آپ اگر کمیونٹی یا اکانومی کے لیے ورک کریں گی تو ہم ایک بہتر بلوچستان اور پاکستان بنا سکتے ہیں. تو بالکل ڈریمز دیکھیں اور یقین رکھیں کہ آپ ان ڈریمز کو اچیو کر سکتے ہیں. ہمارے بلوچستان کی خواتین یا لڑکیاں یا یوتھ جو بھی ہیں ماشاءاللہ سب بہت ٹیلنٹڈ ہیں، ہنرمند بھی ہیں. تو ان کو اگر انٹرپرینورشپ کرنی ہو تو ان کے لیے فرسٹ سٹیپ کیا ہوگا؟ آپ ان کو کیا مشورہ دینا چاہیں گی کہ وہ کس طرح سے اپنا بزنس خود ہی وہ کر سکتے اسٹارٹ کر سکتے؟ دیکھیں انٹرپرینورشپ کے لیے سب سے پہلے تو آپ کے پاس اسکلز ہونی چاہیے.
میں سمجھتی ہوں کہ میں نے لزبیلا سے ابھی ایک NRSP کے توسط سے ان کی ہیلپ سے انکیوبیشن سینٹر سٹارٹ کیا اپنے ڈسٹرکٹ سون میانی میں. تو جہاں سے فیمیلز کو ہم اسکلس پرووائڈ کریں گے. وہ اس کے ساتھ ساتھ اگر میں بتاتی چلوں کہ میں نے وومن ایکسپو کرایا لزبیلا میں، فرسٹ ایور وومن ایکسپو ود کولیبریشن آف وومن ڈیولپمنٹ ڈپارٹمنٹ. تو وہاں پہ ہم نے ایک پلیٹ فارم دیا فیمیلز کو، کافی ہاؤس وائف نے اس میں پارٹیسپیٹ کیا اور انہوں نے اپنا خود کا بزنس سٹارٹ کیا ماشاء اللہ. ابھی وہ گھر پہ بیٹھے بیٹھے اپنا آن لائن بزنس رن کر رہی ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ ان کو ایسا پلیٹ فارم دیں اور پلیٹ فارم پرووائڈ کرے جہاں ان کو اپنی صلاحیتوں کا پتہ چلے اور انٹرپرینیورشپ کی طرف آئیں. اچھا، انٹرپرینرشپ کے لیے صرف آئیڈیا زیادہ ضروری ہے یا اس پر عمل کرنا بھی؟ مطلب دونوں میں سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ دیکھیں، انٹرپرینیورشپ ایک بزنس نہیں ہے، اٹس اے مائنڈ سیٹ. اور میں سمجھتی ہوں کہ انٹرپرینیورشپ آپ کو ان خواتین کی اگر ہم بات کریں تو آپ کو ایک امپاورمنٹ دیتی ہیں. آپ امپاورمنٹ دیکھیں، ایک لگژری نہیں ہے آج کل فیمیلز کے لیے، اٹ از اے نیسیسٹی. تو انٹرپرینیورشپ میں سمجھتی ہوں کہ مائنڈ سیٹ بھی ہے اور چیلنجز کے ذریعے ہم نے اپرچونیٹیز کو کیسے اویل کرنا ہے وہ سکھاتی ہے، تو وچ از ویری گڈ. تھینک یو وشما، اپنے خیالات اور تجربات سے آپ نے واقعی ہمارے دلوں کو چھوا، اور وشما جیسی خواتین اس بات کی مثال ہے کہ اگر ارادے مضبوط ہوں تو کوئی بھی رکاوٹ بڑی نہیں ہوتی. اگر آپ اندر سے مضبوط ہیں تو آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. تو ملتے ہیں پھر اگلے پوڈ کاسٹ میں. اللہ حافظ.